بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 5ویں مرحلے میں ہے اور آج انشاءاللہ چوتھی فصل پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس چوتھی فصل کے اندر تقریباً وہ مباحث ہیں جو آپ علم منطق میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے منطق پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں سے تھوڑا سا سرعت کے ساتھ گزریں گے۔ اچھا، چوتھی فصل جنس، فصل، نوع اور بعض دوسرے مسائل کے بیان میں ہے کہ مسائل کیونکہ یہ آپ نے منطق میں پڑھے ہیں، میں بھی یہاں پر بہت زیادہ توضیحات عرض نہیں کروں گا، وہی آپ کے منطق پر اعتماد کرتے ہوئے تھوڑا سا سرعت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ چلوں گا۔ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ ماہیت تامہ کو از حیث تمامیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ نوع کہلاتی ہے۔ مثلا انسان، فرس، یہ ماہیت تامہ ہیں اور ان کے اندر حیثیت تمامیت کو مد نظر رکھا ہے، اس کو نوع کہتے ہیں۔ آپ لوگ منطق میں پڑھتے ہیں کہ نوع اپنے افراد کے لیے تمام حقیقت ہوتی ہے، انسان اپنے افراد کے لیے تمام حقیقت ہے، برخلاف جنس و فصل کہ جنس و فصل تمام ماہیت نہیں ہوتے، تمام حقیقت نہیں ہوتے، جزء حقیقت ہوتے ہیں۔ ایک جزء اعم یا مشترک ہوتا ہے اور ایک جزء مختص ہوتا ہے۔ جنس جزء اعم یا مشترک ہے اور فصل جزء مختص ہے۔ اچھا، اسی منطق کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ نوع کی 2 قسمیں، یا نوع اضافی ہے یا نوع حقیقی ہے۔ نوع اضافی جب آپ ایک ماہیت کو اپنے سے اوپر والے کے ساتھ مقایسہ کریں، مثلا حیوان، اس کو آپ جسم نامی سے اگر مقایسہ کریں تو یہ حیوان جسم نامی کی نسبت سے نوع اضافی کہلاتا ہے، جسم نامی جسم مطلق کی نسبت سے نوع اضافی کہلاتا ہے، جسم مطلق جوہر کی نسبت سے نوع اضافی کہلاتا ہے۔ پس نوع اضافی میں آپ ایک نوع کو اپنے اوپر والی ماہیت سے، ایک ماہیت کو اپنے آپ سے اوپر والی ماہیت کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں۔ اوپر والی ماہیت کی نسبت سے ایک شیء تام ہے، حیوان واقعاً جسم نامی کی نسبت سے ایک ماہیت تامہ ہے، اس کو ہم نوع اضافی کہتے ہیں، درست ہے؟ اچھا، اسی نوع اضافی کے اندر ایک اور لحاظ بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ اس کو کیا کرتے ہیں، اس نوع اضافی کو اپنے سے اوپر والی ماہیت کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، جیسے حیوان، اس کو آپ کس کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں؟ اس کو آپ مقایسہ کرتے ہیں جسم نامی کے ساتھ۔ خود جسم نامی کی نسبت سے ایک ماہیت تام و کامل ہے، مکمل ایک ماہیت ہے کہ آپ اس کو اس اعتبار سے نوع اضافی کہتے ہیں، درست ہے؟ دوسری مرتبہ آپ اسی نوع اضافی کو اپنے مادون کی نسبت سے، جو اس کے نیچے آ رہا ہے یعنی انسان، اس کی نسبت سے اگر آپ ملاحظہ کریں تو یہ ایک نوع تام نہیں ہے بلکہ اس اعتبار سے جنس ہے۔ اور جنس کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنس بذات خود ایک شیء مبہم ہے، اس کے اندر ابہام ہے، اس کو جو ذہن کے اندر تحصل ملتا ہے فصل کے ذریعے سے،
یہ ہم لوگ جو حیوان 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 کہتے ہیں، خوب نوع اضافی کے اعتبار سے حیوان کا ذہن کے اندر تصور کرتے ہیں، وگرنہ جن سے حیوان آپ جدا گانا ذہن کے اندر تصور نہیں کر سکتے۔ جن سے حیوان ہمیشہ کسی نہ کسی فصل کے ضمن میں ہے، کسی نہ کسی نوع کے ضمن میں ہے۔ حیوان جنسی یا انسان کے ضمن میں ہے، یا فرس کے ضمن میں ہے، یا حمار کے ضمن میں ہے، یا بقر کے ضمن میں ہے، کہ اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں کہ جنس مبہم ہے، اس کو تحصل نہیں ہے، مبہم ہے، تحصل نہیں ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ذہن کے اندر آپ جتنا بھی ڈھونڈیں حیوان جنسی آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ حیوان جنسی مردد ہے، مبہم ہے۔ تمام انواع کے اندر حیوان جنسی یا انسان کے ضمن میں، یا فرس کے ضمن میں، یا خالد کے ضمن میں، یا بقر کے ضمن میں ایسے ہے۔ جبکہ جو آپ حیوان ذہن کے اندر ایک ماہیت کے طور پر تصور کرتے ہیں، وہ اس کا لحاظ نوع اضافی والا لحاظ ہے، جب اس کو اپنے اوپر والے کی نسبت سے آپ مد نظر قرار دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر چند اور اصطلاحات بھی سامنے آتی ہیں کہ میں عبارت کی طرف چلتا ہوں، عبارت کے اندر آہستہ آہستہ چلتا ہوں اور ان کی وضاحتیں کرتا جاتا ہوں۔ الفصل الرابع فی الجنس والفصل والنوع، جنس، فصل اور نوع کے بارے میں، وبعض ما یلحق بذلک، اور بعض وہ چیزیں جو ان کے ساتھ ملاق ہوتی ہیں، جنس و فصل و نوع کے ساتھ۔ مثلا جنس کے ساتھ مثلا مادے کو مقایسہ کرتے ہوئے اس کو بیان کریں گے، فصل کے ساتھ صورت کو مقایسہ کرتے ہوئے اس کو بیان کریں گے، ایسے بعض اور نکات ہیں جو اس فصل میں آئیں گے۔ الماہیات التامۃ التی لها آثار خاصۃ حقیقیہ، فرماتے ہیں وہ ماہیات تامہ کہ جن کے لیے آثار خاص اور آثار حقیقیہ ہیں، یہ ماہیات من حیث تمامہا، ان کو اگر درست ہے، ان کو تمامیت کے اعتبار سے من حیث تمامہا تسمى نوعان، تمامیت کے اعتبار سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نوع کہا جاتا ہے۔ کیا پڑھ کر بھی آئے ہیں منطق میں، کل انسان والفراس، جیسے انسان اور فراس۔ پھر فرماتے ہیں ثم انا نجد بعض المعانی الذاتیہ التي فی الانواع یشترک فیہ اکثر من نوع واحد، کہ جنس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ پاتے ہیں بعض معانی ذاتیہ کو کہ جو کیا ہے، ان کو پاتے ہیں فی الانواع، بے بخشید، ثم انا نجد بعض المعانی، اس کے بعد بے تحقیق ہم پاتے ہیں بعض المعانی الذاتیہ، بعض معانی ذاتیہ کہ التی فی الانواع، جو معانی ذاتیہ انواع کے اندر ہیں، ان بعض معانی کو پاتے ہیں، کیا پاتے ہیں کہ یشترک فیہ اکثر من نوع واحد، کہ ان بعض معانی ذاتیہ میں ایک سے زیادہ انواع شریک ہیں، یعنی وہی جزء مشترک دی کہ جس کو آپ منطق میں جنس کہتے ہیں، کل حیوان المشترک بین الانسان والفرد وغیرہما، جیسے حیوان کہ اس حیوانیت میں انسان، فرس اور اس کے علاوہ جو دوسری انواع ہیں شریک ہیں۔ کما ان فیہا ما یختص بنوع، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ان فیہا، یعنی ان فیہا کی ضمیر انواع کی طرف، کما ان فیہا جس طریقے سے کہ ان انواع کے اندر ہے، کیا ہے؟ ما یختص بنوع، بعض وہ معانی جو نوع کے ساتھ مخصوص ہیں، ناطق، جیسے ناطق کے المختص بالانسان، جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ عبارت روشن ہوئی؟ بعض معانی ذاتیہ ایسے ہیں کہ جن کے درمیان انواع مشترک ہے، یعنی انواع کے درمیان وہ جز مشترک ہے، خب وہ انسان میں بھی ہے، بقر میں بھی ہے، حمار میں بھی ہے۔ لیکن بعض معانی ذاتیہ ایسے ہیں ان انواع کے اندر جو ایک نوع کے ساتھ مخصوص ہیں،
اس کو فصل کہتے ہیں۔ آغا جان منطق میں ہم کہتے ہیں کہ بابا یا ایک ماہیت اپنے افراد کے لیے تمام حقیقت ہے، نو، یا جزء حقیقت ہے۔ جزء حقیقت یا وہ جزء مشترک ہے یا جزء مختص ہے۔ جزء مشترک ہے تو جنس ہے، جزء مختص ہے تو فصل ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى الْمُشْتَرَكُ فِيهِ جِنسًا، وہ جز کے جس میں یہ ساری انواع شریک ہیں اس کو جنس کہیں گے اور مختص کو فصل کہیں گے۔ وَيَنْقَسِمُ الْجِنسُ وَالْفَصْلُ إِلَىٰ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ، اعلیٰ پھر جنس اور فصل میں سے ہر ایک جنس سے قریب اور بعید کی طرف تقسیم ہوتے ہیں۔ کہ خوب یہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب جنس اور فصل کو نوع کے ساتھ لحاظ کرتے تو یا جنس قریب ہوتی ہے جیسے حیوان انسان کی نسبت سے، یا جنس بعید ہوتی ہے جیسے جسم نامی کیا ہے، جیسے جسم نامی کیا ہے، انسان کی نسبت سے۔ اور اسی طریقے سے یا فصل قریب ہے یا فصل بعید ہے۔ فصل قریب جیسے ناطق انسان کے لیے، فصل بعید جیسے حساس متحرک بالارادہ، یہ حساس متحرک بالارادہ فصل بعید ہے۔ دوسرے لفظوں میں فصل بعید وہی فصل جنس نوع ہوتی ہے کہ منطق میں ہم اس کی توضیح دیتے ہیں۔ پس جنس میں سے، جنس و فصل میں سے ہر ایک یا قریب ہے یا بعید ہے۔ وَأَيْضًا يَنْقَسِمُ الْجِسْمُ وَالنَّوْعُ إِلَىٰ آلٍ وَمُتَوَسِّطٍ وَصَافِلٍ، آگا یہ بھی ہم نے آپ کو منطق میں بتایا کہ جنس اور نوع میں سے ہر ایک تقسیم ہوتا ہے، یا عالی ہے یا متوسط ہے یا سافل ہے۔ یہ کیسے ایک آپ سلسلہ بناتا ہے، وہی مشہور و معروف جو جوہر اور انسان کے درمیان آپ سلسلہ بناتے ہیں۔ انسان، پھر اس کے اوپر حیوان، اس کے اوپر جسم نامی، اس کے اوپر جسم مطلق، اس کے اوپر جوہر۔ تو اب انسان کو جنس کی نسبت سے دیکھیں، یعنی حیوان انسان کی نسبت سے جن سے سافل ہے، کیونکہ جن سے سافل کہتے ہیں ہر اس جنس ہے کہ جس کے نیچے کوئی جنس نہ ہو۔ حیوان کے نیچے کوئی جنس نہیں ہے، نوع ہے۔ اور جنس عالی اس جنس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو، جیسے جوہر۔ حیوان جنس سافل، جوہر جنس عالی۔ درمیان میں جو جسم نامی اور جسم مطلق ہے ان کو جنس متوسطہ کہتے ہیں۔ نوع عالی یعنی وہ نوع کے جس کے اوپر کوئی نوع نہ ہو۔ جسم مطلق وہ نوع اضافی ہے کہ اس کے اوپر جنس تو ہے لیکن نوع نہیں ہے۔ جسم مطلق جنس ہے اور نوع عالی ہے۔ انسان نوع سافل ہے کہ انسان کے نیچے نوع نہیں ہے، درست ہے آقا۔ اور درمیان میں جو حیوان اور جسم نامی ہے وہ انواع متوسطہ ہیں، یہ آپ منطق میں پڑھ چکے۔ وَأَيْضًا يَنْقَسِمُ الْجِنْسُ وَالنَّوْعُ إِلَىٰ آلٍ وَمُتَوَسِّطٍ وَصَافِلٍ، جنس اور نوع میں سے ہر ایک تقسیم ہوتا ہے عالی، متوسط اور سافل کی طرح۔ وَقَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي الْمَنْطِقِ، اور اس شے کو ہم منطق میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ آ جائے اب اس جنس کی طرف جو جزء مشترک ہے۔ اس جزء مشترک کو دو طریقوں سے آپ لحاظ کر سکتے ہیں، دقت کیجئے گا۔ ایک مرتبہ آپ جزء مشترک کو اس کے مافوق سے، جو اس کے اوپر ہے، اس کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، کہ جس کے بارے میں نے کیا کہا کہ نوع اضافی والا وہ لحاظ ہے، درست ہے۔ دوسرا لحاظ یہ ہے کہ بابا اس کو مادون جو اس کے نیچے ہے اس کے ساتھ آپ ملاحظہ کریں کہ اس صورت میں وہ جنس ہے، اس کے اندر کوئی تحصل نہیں ہے، درست ہے آقا، اس کے اندر کوئی تحصل نہیں ہے۔ ان دو طریقوں سے لحاظ کرتے ہیں آپ، ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ اب ذرا عبارت کو دیکھیں کہ یہاں پر ایک مشہور و معروف اصطلاح کی توضیح دینا چاہتے ہیں۔ ثم انا اذا اخذنا ماہیت الحیوان مثلا، فرماتے ہیں کہ بھائی اب آئیں ذرا ہمارے ساتھ، مثلا ہم ماہیت حیوان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وَهِيَ مُشْتَرَكٌ فِيهَا أَكْثَرُ مِن نَوْعٍ، کہ اس شے کے اندر یعنی ماہیت حیوان کے اندر ایک سے زیادہ انواع شریک ہے۔ حیوانیت میں انسان بھی ہے، فرس بھی ہے، بقر بھی ہے، حمار بھی ہے، بہت ساری انواع شریک ہے۔
ثم انا اذا اخذنا مائیت الحیوان مثلا وعقلناها، اور اس کو تعقل کرے بانها جسم نام حساس متحرک بالارادہ، حیوان یعنی ایک ایسا جسم جو نامی ہے، حساس ہے اور متحرک بالارادہ ہے، خود اس پر فوکس کر رہا ہے، درست. جاز ان ناکلھا وحدھا، ہمارے لیے ممکن ہے کہ آپ اس کو بتنائی ما فوق کی نسبت سے، یعنی یہ جو حیوان ہے اس کو جسم نامی کی نسبت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ فقط جسم نامی حساس متحرکن بالارادہ ایسے ایک حقیقت ہے. اس کو بتنائی آپ تصور کر سکتے ہیں، درست ہے. اس طریقے سے بتنائی اور اکیلا اس کو تعقل کریں کہ بحیث یکون کل ما یقارنها من المفاہیم زائدا علیہا خارجا من ذاتها، کہ تکون ہی مباینۃ للمجموع غیر محمولۃ علیہ کما انہا غیر محمولۃ علی المقارن الزاہد. كانت المائیة المفروضة مادة بالنسبة إلى ما يقارنها وإلة مادية للمجموع. خوب، آپ اس کو فقط اسی شے کو مد نظر رکھیں اور جتنے بھی اور مفاہیم اس کے ساتھ مقارن ہوتے ہیں، ملتے ہیں، آپ ان کو زائد بر حیوان قرار دیں، یعنی مغایر حیوان قرار دیں، اس کی ذات سے خارج قرار دیں. یاد بشرط لا کا جو دوسرا معنی ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہی معنی تھا کہ ہم یہاں پر حیوان کو فقط اس اعتبار سے کہ جسم نام حساس متحرک بالارادہ، ایسے فقط اس اعتبار سے اکیلا خود اس کو لحاظ کرتے ہیں، اور جو بھی مفہوم اس پر عارض ہوتا ہے، چاہے وہ ناطق ہو چاہے انسان ہو، جو بھی ہو، اس کو ہم اس کا غیر قرار دیتے ہیں. خب فقط اس پر ہماری نظر ہے، جب فقط اس پر ہماری نظر ہے تو ناطق اور انسان، ایک ناطق یا انسان وہ بھی اس کے غیر شمار ہوں گے، مغایر شمار ہوں گے. قہرن یہ حیوان نہ ناطق پر قابل حمل ہوگا نہ ناطق اس حیوان پر قابل حمل ہوگا، کیونکہ دونوں میں مغایرت کو مد نظر رکھا ہے، ادھر فقط حیوانیت کو مد نظر رکھا ہے. اور اسی طریقے سے حتیٰ انسان وہ بھی اس کا مغایر تصور ہوگا، وہ بھی اس کا غیر تصور ہوگا. اس اعتبار سے اگر آپ اس حیوان کو مد نظر رکھیں تو اس کو کہتے ہیں مادہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مادہ. یعنی یہ حیوان بشرط لا تصور کرے، اور بشرط لا میں بھی جو اعتبارات ماہیت میں ہم نے بشرط لا کے دو معانی کیے تھے، اس میں سے دوسرا معنی، ہاں وہ پہلے والا معنی نا، یہ اکثر یہاں پر غلطی کرتے ہیں. بشرط لا والا دوسرا معنی یعنی کیا کہہ رہے تھے کہ فقط اس شے پر نگاہ ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے ساتھ مقارنات ہیں وہ اس پر زائد تصور کر رہے ہیں، اس کے مغایر تصور کر رہے ہیں، اس کے غیر تصور کر رہے ہیں، ایسے اس طریقے سے بشرط لا. تو اس اعتبار سے یہ شے کیا ہو جائے گی؟ اس کو کہتے ہیں مادہ. یہ آپ نے مشہور جملہ سنا ہے نا، پہلے بھی ہم نے کئی بار آپ کو کہا ہے کہ جنس اور مادہ ایک ہی حقیقت ہے، خارج میں ایک ہی حقیقت ہے، لیکن لحاظ دو ہے، دو لحاظوں کے اعتبار سے ہے. ایک مرتبہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک ماہیت کو مافوق کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں، نتیجتاً خود اس کو فقط اس شے پر آپ فوکسڈ ہے، فقط اسی شے پر نگاہ کریں، فقط حیوان پر نگاہ کریں، جسم نام حساس متحرک بالارادہ، فقط اسی پر آپ کی نگاہ ہے. خب جب آپ کی فقط اسی پر نگاہ ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کو اس کا غیر قرار دے رہے ہیں، مغایر قرار دے رہے ہیں، زائد قرار دے رہے ہیں، تو اس حیثیت سے اس حیوان کو، اس جنس کو ہم مادہ کہتے ہیں. درست بشرط لا ہے. لیکن دوسرے اعتبار سے اس حیوان کو معدون کی نسبت سے دیکھتے ہیں کہ خود ایک مبہم سی چیز ہے، اس کا تحصل فصول کے ذریعے سے مختلف انواع کے اندر ہے. خوب اس اعتبار سے ہم اس کو جنس کہتے ہیں. درست ہے. خوب دیکھیں عبارت کو،
فرماتے ہیں کہ بابا یہ جو جزء مشترک ہے اس میں دو لحاظ کر سکتے ہیں، جاز ان ناکلھا وحدھا، ممکن ہے کہ آپ اس کو بتنائی لحاظ کریں، بحیث یکون کل ما یقارنھا من المفاہیم، جتنے بھی مفاہیم اس کے ساتھ مقارن ہیں، ملتے ہیں، وہ زائدن علیہا، یعنی اے مغائرن، اس کے غیر ہیں، خارجن من ذاتہا، اس کی ذات سے خارج ہیں، وتکون ہی، اور یہ جزء مشترک مباینۃ للمجموع، یعنی انسان، ادھر حیوان کا مجموع کیا بنے گا؟ وہی انسان حیوان اور ناطق کا مجموع ہے نا، تو یہ حیوان اس مجموع کے مباین ہے، غیر محمولۃ علیہ، اس اعتبار سے حیوان اس انسان پر قابل حمل بھی نہیں ہے، کیونکہ بشرط لا ہے، اس کا غیر ہے، کما انہا غیر محمولۃ علی المقارن الزائد، جس طریقے سے وہ جو دوسرا مقارن زائد ہے یعنی ناطق، وہ جو مقارن زائد ہے اس پر بھی یہ قابل حمل نہیں ہے۔ مادے کے اعتبار سے حیوان نہ ناطق پر قابل حمل ہے نہ انسان پر قابل حمل ہے، کیونکہ ان کا مغائر ہے۔ ابھی ہم نے فقط اسی حیوان کو دیکھا، جسم نامن حساس متحرک بالارادہ کے عنوان سے۔ اس اعتبار سے اگر ہو تو فرماتے اذا اخذنا ماہیت الحیوان، اس طریقے سے کانت الماہیت المفروضۃ، یہ ماہیت جس کو ایسے فرض کیا گیا ہے، مادتن، یہ ماہیت مادہ ہوگا، بالنسبت الی ما یقارنھا، اس کی نسبت سے جو اس کا مقارن ہے، یعنی وہی ناطق کی نسبت سے یہ مادہ ہے، وَإِلَّةً مَادِّيَّةً لِلْمَجْمُوع، اور انسان کی نسبت سے جو مرکب ہے حیوان اور ناطق سے، اس کی نسبت سے علت مادی ہے۔ درست ہے؟ ایک لحاظ یہ۔ حالا آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یعنی آپ نے اپنے ذہن میں بیٹھ کر ایسی چیزیں بس گھڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، وہی ایک شے جو حیوان ہے اس کے اندر یہ دونوں حیثیتیں ہیں، ایک یہ حیثیت ہے، ایک یہ حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت کے بتنہائی اس کو مد نظر رکھیں، وہاں پر یہ کیا ہو جائے گا؟ وہاں پر یہ مادہ ہوگا۔ اور دوسرا لحاظ یہ ہے وجاز ان ناکلھا مقیسۃ الی عدۃ من الانواع، یعنی مادون کی نسبت سے، حیوان کو ان کی نسبت سے دیکھیں جو اس کے نیچے مندرج ہے۔ جاز ان ناکلھا، جائز ہے کہ آپ انسان کو تعقل کریں بعض انواع جو اس کے نیچے مندرج ہے ان کی طرف نسبت دیتے ہوئے۔ کان ناکل ماہیت الحیوان، مثلا ہم تصور کریں گے کہ یہ ماہیت حیوان بأنہا، درست ہے کہ الحیوان الذی هو اما انسان و اما فرس و اما بکر و اما غنم، یہ حیوان یا انسان ہوگا یا فرس ہوگا یا بکر ہوگا یا غنم ہوگا۔ اگر اس حیوان کو اپنے نیچے مندرج شدہ انواع کی نسبت سے دیکھیں تو اس کا جداگانہ تحصل نہیں ہے، یا یہ انسان ہے یا یہ بقر ہے یا یہ فرس ہے یا یہ غنم ہے، جداگانہ تحصل نہیں ہے۔ فَتَكُونُ مَاهِيَةً نَاقِصَةً، تو اس صورت میں یہ ایک ماہیت ناقصہ ہے، غیر محصلۃ، اس کا کوئی تحصل نہیں ہے، حتی ینضم الیہ فصل عہد تلک الانواع، یہاں تک کہ ان انواع میں سے کسی نوع کی فصل اس کے ساتھ ضمیمہ ہو جائے۔ کسی بھی نوع کی فصل جب تک اس کے ساتھ ضمیمہ نہیں ہوگی یہ جنس تحصل پیدا نہیں کرے گی۔ اگر اپنے ذہن کے اندر آپ کبھی بھی جنس مطلق کو، صرف جنس کو تصور نہیں کر سکتے، خالی طریقے سے جنس کا تحصل ہی نہیں ہے، حیوان یا انسان کے ضمن میں ہوگا یا فرس کے ضمن میں یا ناطق کے ضمن میں، خالی آپ حیوان کو تصور نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جنس بذات خود مبہم ہے، اس کو تحصل نہیں ہے، تحصل فصول کے ذریعے سے ہے۔ ان قلتا، اگر آپ پلٹ کر کہیں اگر نہ ہم فقط حیوان کا تصور کرتے ہیں تو جواب دیں گے وہ جنس نہیں ہے، وہ مادہ ہے، وہ نوع اضافی ہے، جنس ہونے والا لحاظ نہیں ہے۔ فَتَكُونُ مَاهِيَةً نَاقِصَةً غَيْرَ مُحَصَّلَةٍ حَتَّى يَنضَمَّ إِلَيْهَا فَصْلُ عَهْدِ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ فَيُحَصِّلُهَا نَوْعًا تَامًّا،
پھر وہ فصل آ کر اس جنس کو، اس ماہیت ناقصہ کو نوع تامہ کی صورت میں تحصل دیتی ہے۔ فتکون یہ ذالک النوع بعینی، پھر اس صورت میں یہ جنس تحصل یافتہ عیناً وہی نوع ہے۔ وتسمى الماہیۃ المأخوذۃ بہذا الاعتبار جنسا، ماہیت کو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جنس کہلاتی ہے۔ والذی یحصلہ، اور جو اس ماہیت جنسیہ کو تحصل دیتی ہے اس کو فصل کہتے ہیں۔ خوب خلاصہ کلام آقا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حیوان ہے اس کے اندر دو لحاظ ہیں۔ ایک مرتبہ نوع اضافی والا اعتبار ہے کہ اس صورت میں آپ کی نگاہ فقط اور فقط اسی شے پر ٹکی ہوئی ہے، اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں جو اس کا مقارن ہے یا جو مجموع ہے اس کو ہم اس کا غیر قرار دیتے ہیں، وہ زائد ہے اس پر، اس کے علاوہ ہے۔ اس صورت میں یہ مادہ ہے کہ اس کو بشرط لا کہتے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ ہم ایسے نہیں کہتے، دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ نہ، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ان انواع کی نسبت سے جو اس کے نیچے مندرج ہے، خوب اس اعتبار سے یہ جنس ہے۔ جنس کے اعتبار سے لا بشرط ہے اور مادے کے اعتبار سے بشرط لا ہے۔ خوب یہی معنی ہے اس کا کہ جو عام طور پر آپ سنتے ہیں کہ جنس اور مادے میں کیا فرق ہے، کہتے ہیں بشرط لائی اور لا بشرطی والا فرق ہے۔ اگر جنس کو بشرط لا دیکھیں مادہ ہے، وہی حیوان مادہ ہے، لیکن اسی مادے کو لا بشرط دیکھیں جنس ہے۔ والاعتباران فی الجزء المشترک جاریان بعینہما فی الجزء المختص، آگا جو جزء مشترک میں آپ نے دو لحاظ کیے، عیناً وہی دونوں لحاظ جزء مختص یعنی فصل میں بھی آتے ہیں۔ وَيُسَمَّى بِالْاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ صُورَةً، اس کو پہلے اعتبار سے کہ فقط اس پر آپ کی نگاہ ہو، جو مقارن ہے یا مجموع ہے یعنی حیوان اور انسان، اس کو آپ زائد بر ناطق قرار دیں، غیر ناطق قرار دیں، خوب اس صورت میں اس کو صورت کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى بِالْاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ صُورَةً، اس کو پہلے اعتبار کے لحاظ سے صورت کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى جُزْءً بے بخشید وَيَكُونُ جُزْءً کہ لا يُحْمَلُ عَلَى الْكُلِّ، یہ ایسا جز بن جائے گا کہ جو کل پر قابل حمل نہیں ہوگا یعنی انسان پر، ولا علی الجزء الآخر، اور نہ ہی دوسرے جز پر قابل حمل ہوگا یعنی حیوان پر۔ وبالاعتبار الثانی، جب آپ اس کو لا بشرط دیکھیں اس اعتبار سے کہ جنس کو تحصل دینے والی چیز ہے، اس کو فصل کہیں گے۔ وبالاعتبار الثانی فصلاً کہ یحصل الجنس، جنس کو فصل تحصل دیتی ہے۔ وَيُتَمِّمُ النَّوْءَ، یتمم یعنی یقوم، اور نوع کے لیے قوام کا کام دیتی ہے۔ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ حَمْلًا أَوَّلِيًّا، اور نوع پر اس کا حمل فصل کا حمل اولی ہوگا۔ اچھا یہاں پر اس نقطے کی طرف اشارہ کروں، مرحوم علامہ کی نظر ہے کہ حمل اولی ایک شے کے ذات کے اندر کا جریان ہے، اس اعتبار سے فصل اور جنس جو نوع پر حمل ہوتے ہیں ان کو علامہ حمل اولی کہتے ہیں، اس کو علامہ کیا کہتے ہیں، حمل اولی کہتے ہیں۔ وَيُعْمَلُ عَلَيْهِ حَمْلًا أَوَّلِيًّا، اور فصل نوع پر حمل ہوگی حمل اولی کے اعتبار سے، البتہ لیکن فصل کا جنس پر حمل وہ حمل اولی نہیں، حمل شائع، کیونکہ ایک عرضی کو آپ دوسری چیز پر حمل کر رہے ہیں، عرضی خاص کو، کیونکہ ناطق حیوان کی نسبت سے عرضی خاص ہے لیکن ناطق انسان کی نسبت سے فصل ہے۔ وَيَظْهَرُ مِمَّا تَقَدَّمَ، اعلیٰ گزشتہ مباحث سے چند باتیں روشن ہو گئیں۔ ایک، ان الجنس هو النوع مبہماً، جنس ایک لحاظ سے وہی نوع ہے لیکن مبہماً، جب تک اس کا تحصل نہ ہوا ہو جنس ہے۔ وَأَنَّ الْفَصْلَ هُوَ النَّوْعُ مُحَصِّلًا، اور فصل وہی نوع ہے لیکن وہ کہ جو تحصل دینے والی ہے۔ وَالنَّوْعُ
هو الماہیت التامہ، اور نو وہی ماہیت تامہ ہے، من غیر نظر الی ابہام و تحصیل، نہ اس کی حیثیت ابہام کو دیکھیں کہ جنس بنے، نہ اس کی حیثیت تحصل دینے کو دیکھیں کہ فصل بنے، نہ ابہام کی طرف نظر، نہ تحصل کی طرف نظر یا تحصیل کی طرف نظر، اس اعتبار سے وہ نو ہے۔ وثانیاً ان کل من الجنس والفصل محمول علی النوع حملا اولیہ، جو ابھی بیان کیا کہ اگر جنس و فصل میں سے ہر ایک جو نوع پر حمل ہوتے ہیں یہ حمل اولی ہے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں جنس و فصل میں سے ہر ایک معمول ہے نوع پر حمل اولی کے عنوان سے، کیونکہ ذاتیات کا حمل ذات پر علامہ کے نزدیک یہ حمل اولی ہے، کیونکہ علامہ حمل اولی کہتے ہیں کہ جو ذات کے اندر کا ماجرا ہے، ذات کے اندر کا جو ماجرا ہے، ذاتیات کا ذات پر، ذات کا ذاتیات پر، یہ جو اس طریقے سے اندر کا ماجرا ہے، اس کو حمل اولی کہتے ہیں۔ وَأَمَّا النِّسْبَةُ بَيْنَهُمَا، لیکن جنس و فصل کی آپس میں نسبت، فَالْجِنْسُ عَرَضٌ عَامٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْفَاصِلِ، جنس عرض عام ہے فصل کی نسبت سے، والفصل خاصۃ بالنسبۃ الیہ، اور فصل جنس کی نسبت سے خاصہ ہے۔ وثالثاً، تیسرا نتیجہ، آگا ایک ہی شے کے لیے ایک مرتبے میں دو اجناس نہیں ہو سکتی، طولی اعتبار سے اجناس ہو سکتی ہیں، مثلا انسان کے لیے طول میں اجناس ہو سکتی ہیں، طول یعنی جنس کی جنس، اور پھر اس جنس کے جنس کی جنس، ایسے طول میں ایسے، حیوان کے اوپر جسم نامی یہ طول میں ہے، جسم نامی کے اوپر جسم مطلق یہ طول میں ہے، یعنی جنس کی جنس پھر اس جنس کی جنس کی جنس یہ طولی ہے۔ طولی اعتبار سے ایک نوع کی مختلف اجناس ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ہی درجے میں عرضی مرحلے میں ایک نوع کے لیے چند اجناس نہیں ہو سکتی، یعنی انسان کے لیے، مثال انسان کے لیے حیوان کے درجے میں دوسری جنس نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اسی درجے میں دوسری جنس ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ فصل چاہیے جو اس دوسری جنس کو بھی تحصل دے، جیسے ہی فصل آ کر اس دوسری جنس کو تحصل دے گی تو پھر ایک نوع ایک نہیں رہے گی بلکہ متعدد بن جائے گی، کیونکہ ایک وہ تحصل یافتہ جو حیوان سے ہے اور ایک وہ تحصل یافتہ جو دوسری جنس سے ہے جو اس کے بغل میں موجود ہے۔ وثالثاً ان من الممتنع، فرماتے ہیں یہ محال ہے کہ ان یتحقق جنسان فی مرتبۃ واحد، ایک ہی مرتبے میں، مثلا انسان حیوان کے مرتبے میں دو جنسیں، یعنی حیوان کے مرتبے میں اسی مرتبے میں انسان کے لیے ایک جنس حیوان ہو اور اسی مرتبے میں دوسری جنس بھی ہو، کہتے ہیں یہ محال ہے۔ وَقَذَا فَصْلَانِ، اسی طریقے سے دو فصلیں فی مرتبۃ واحدۃ، ایک ہی مرتبے میں، آغا ان من الممتنع ان یتحقق جنسان فی مرتبۃ واحد وقضا فصلان فی مرتبۃ واحدۃ لنوع، یعنی لنوع واحد، ایک ہی نوع کے لیے ایک ہی مرتبے میں دو جنسیں اور دو فصلیں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ لاستلزام ذلک کون نوع واحد نوعین، کیونکہ اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ایک نوع نہ بنے بلکہ دو نوع بن جائے۔ جب دو جنسیں ہیں ایک مرتبے میں اور ان دونوں مرتبوں کے لیے دو فصلیں ہیں جو ان دونوں جنسوں کو تحصل دیتی ہیں تو پھر دو نوع ہمارے سامنے آ جائیں گی، نہ کہ ایک نوع۔ ورابعاً، کہ یہ خلاصہ ہے اسی کا، ان الجنس والمادۃ متحدان ذاتاً، آغا جنس اور مادہ ذاتاً متحد ہیں۔ ذاتاً متحد ہیں یعنی کیا؟ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں اگر ایک ہی حقیقت ہے اس کو دو زاویوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، دو زاویوں سے لحاظ کر سکتے ہیں، یہ مقصد ہے اس کا۔ مختلفان اعتباراً مختلف ہیں، یعنی زاویہ نگاہ تبدیل کریں، آپ زاویہ نگاہ تبدیل کریں۔ فالمادۃ اذا اخذت لا بشرط کانت جنسا، اگر مادے کو لا بشرط لحاظ کریں، یعنی جو اس کے نیچے مندرج انواع ہیں ان کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ جنس کہلائے گا۔ کما ان الجنس اذا اخذ بشرط لا کان مادۃ،
اور جب آپ جنس کو اس اعتبار سے مد نظر رکھیں کہ وہ بشرط لا ہے، یعنی اس کا مقارن اور اس کا مجموع زائد ہے، اس پر خود اس پر نگاہ ٹکی ہوئی ہے، تو یہ مادہ کہلائے گا۔ وَقَذَا صورت فصل اذا اخذت لا بشرط، اسی طریقے سے صورت فصل ہے جب اس کو لا بشرط اخذ کیا جائے۔ کما ان الفصل صورت اذا اخذ بشرط لا، اور اسی طریقے سے فصل صورت کہلاتی ہے جب اس کو بشرط لا آپ لحاظ کریں۔ یہ وہی مطلب ہے کہ جو عام طور پر کہتے ہیں جنس و مادے کے اندر فرق بشرط لائی اور لا بشرطی ہے۔ لیکن عزیز من ایک نقطہ یہاں پر آپ مد نظر رکھیں اور دقت کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقط ذہنی اعتبارات کی بات ہے، یعنی اپنی طرف سے ذہن نے نیش گولی طریقے سے بنایا ہوا ہے۔ نہ میری جان، ایسے نہیں ہے۔ ذہن نے نیش گولی طریقے سے اپنی جانب سے بیٹھ کر ایک چیز کو گھڑ لیا ہو، ایسے نہیں ہے، بلکہ ایک اعتبار نفس الامری ہے۔ واقعاً ایک ہی شے کے اندر عقل انسانی یہ دو زاویے اور دو جہتیں دیکھتی ہے کہ فقط اس ذات پر آپ مرکوز ہوں تو مادہ ہے، یعنی واقعاً جو اس کا مقارن ہے یا مجموع ہے وہ اس کے زائد برذات ہوں گے، اور دوسرے اعتبار سے ناغا اس کو میں انواع کے اندر دیکھ رہا ہوں، ساری اس اعتبار سے، اس ابہام کے اعتبار سے دیکھتا ہوں، جنس ہے۔ خب وعلم سے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچواں نقطہ کہ مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ ان المادۃ فی الجواہر المادیہ موجودۃ فی الخارج علی ما سیاتی۔ انشاءاللہ چھٹے مرحلے میں ہم بیان کریں گے جو جواہر مادی ہے، کیونکہ بعض جواہر مجردات ہے کہ جواہر مجردہ ہے کہ ان کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو، لیکن جو جواہر مادیہ ہے خوب خارج میں ان کے اندر مادہ واقعاً موجود ہے، واقعاً صورت کے مقابلے میں مادہ خارج میں موجود ہے۔ علامہ سیاتی کہ انشاءاللہ مادہ اولا کی بات میں ہم اس کو ثابت کریں گے۔ لیکن وَأَمَّا الْأَعْرَاض کہ اس کے بارے میں بھی گفتگو وہاں پر کریں گے، لیکن جو اعراض ہے فَهِيَ بَسِيطَةٌ غَيْرُ مُرَكَّبَةٍ فِي الْخَارِج، اعراض خارج میں بسیط ہیں، ان کو کہتے ہیں اعراض بساطِ خارجیہ ہیں، خارج میں مادہ خارجی اور صورت خارجی سے مرکب نہیں ہے۔ خارج میں عرض ایک شیء بسیط ہے، اس کے لیے مادہ اور صورت جداگانہ طریقے سے نہیں ہے، جیسے کہ جواہر مادیہ کے لیے مادہ اور صورت ہے خارج میں، درست؟ یہ انشاءاللہ ہم وہاں پر مطلب پڑھیں گے۔ وَأَمَّا الْأَعْرَاضُ فَهِيَ بَسِيطَةٌ غَيْرُ مُرَكَّبَةٍ فِي الْخَارِج، خارج میں مرکب نہیں ہے، بسیط ہے۔ مَا بِالْإِشْتِرَاكُ فِيهَا عَيْنُ مَا بِالْإِمْتِيَاز، کہ یہ تعبیر تھوڑی سی یہاں پر خطرناک ہے، رہزن تعبیر ہے بابا۔ یہ ما بالاشتراک عین ما بالامتیاز وہ تشکیک کی بحث والا نہیں ہے، جو ہم لوگ تشکیک میں کہتے تھے نا ما بالامتیاز عین ما بالاشتراک، یہ مطلب وہ والا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ بابا ایک ہی شے یہ بسیط ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ ایسے صرف اس کو بیان کرنے کے لیے ایسے نہیں ہے کہ ایک ما بالاشتراک جدا گانا خارج میں موجود ہو اور ایک ما بالامتیاز جدا گانا خارج میں موجود ہو، ایسے نہیں ہے، فقط ایک چیز ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں اس جملے سے۔ ما بالاشتراک فیہا عین ما بالامتیاز، یہاں پر جو ما بالاشتراک عین ما بالامتیاز ہے، یعنی کیا؟ یعنی ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں، بخلاف جواہر مادیہ کہ ان میں دو چیزیں، ایک مادہ ایک صورت ہے۔ خوب پھر اعراض کے لیے جنس و فصل کیسے بناتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْعَقْلُ يَجِدُ فِيهَا مُشْتَرَكَاتٍ وَمُخْتَصَّاتٍ، لیکن عقل انسانی ان اعراض کے اندر بھی تأمل کرتی ہے تو بعض مشترک چیزیں پاتی ہیں، ان سے جنس کو انتزاع کرتی ہے، بعض مختص چیزیں پاتی ہیں، ان سے فصل کو انتزاع کرتی ہے۔ مثلا جیسے آپ اسود یا ابیض کو دیکھ لیں، خوب ایک شیء مشترک کو عقل پاتی ہے جس کو رنگ کہتے ہیں، خوب ایک شیء مختص کو پاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ابیض اسود سے جدا ہو رہا ہے، تو اس مشترک کے اعتبار سے جنس اور اس مختص کے اعتبار سے فاصل۔
وَإِنَّمَا الْعَقْلُ يَجِدُ فِيهَا مُشْتَرَكَاتٍ وَمُخْتَصَّاتٍ فَيَعْتَبِرُهَا أَجْنَاسًا وَفُصُولًا، لیکن ہماری عقل ان کے اندر مشترکات اور مختصات کو پاتی ہے، یعنی اعراض کے اندر، فَيَعْتَبِرُهَا أَجْنَاسًا وَفُصُولًا، پھر ان مشترکات اور مختصات کو اجناس و فصول قرار دیتی ہے۔ ثم یعتبرها، جب اجناس و فصول کو عقل بنا لیتی ہے تو اب اس جنس کو بشرط لا دیکھتی ہے، شیء مشترک کو، اس کو کہتے ہیں مادہ، اور اس فصل کو بشرط لا دیکھتی ہے، اس کو کہتے ہیں صورت۔ لیکن واضح سی بات ہے کہ یہ مادہ اور صورت نہ مادہ اور صورت خارجی جیسے جواہر مادیہ کے لیے اس طریقے سے نہیں ہے۔ ہاں مطلب بہرحال تھوڑا سا بقول استاد امینی نجات کے بھی بدایہ کی سطح سے تھوڑا سا اوپر ہے کہ ہم بھی فقط اسی حد تک رکھتے ہیں۔ ثم یعتبرها بشرط لا، اور اس کے بعد ان کو بشرط لا تصور قرار دیتا ہے، ان کو بشرط لا اعتبار کرتا ہے، فتصیر مواد و صور عقلیہ، پھر یہ مادہ اور صور عقلی بن جاتے ہیں۔ کہ الحمدللہ یہ فصل چارم بھی اس طریقے سے تمام ہوئی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الطیبین الطاہرین الطیبین